أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن
موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم. یہ دو رکوع سے اوپر کی تلاوت کی، سوچا اسی کا خلاصہ آج آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ کل گزشتہ کل آئندہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے. اس لیے یہ زیادہ تلاوت کی تاکہ وہاں تلک کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے. ویسے بھی آج 19واں روزہ تو ختم ہو جائے گا، کل 20واں روزہ، کل رات سے اعتکاف بھی شروع ہو جائے گا، تو ممکن ہے کہ ہم اس صورت کو پورا کر سکیں. باقی قرآن کے خزانے کوئی بیان کرنا چاہیں تو مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا. یہ آیتیں جو آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کل 5 مضامین ذکر فرمائے ہیں. ان میں سب سے پہلا مضمون ہے اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور میں پیشی کا مضمون ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع فرمایا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. یہاں پر قیامت کا ذکر ہے. جب قیامت آئے گی تو شروعات اس طریقے سے ہوگی کہ جو آج اونچے اونچے مضبوط پہاڑ نظر آتے ہیں، ان پہاڑوں کو ہم شروعات میں اپنی جگہ سے ہٹا کر چلائیں گے. پھر دھیرے دھیرے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اس کے بعد جیسے اون کو کاٹا جاتا ہے، روئی کو کاٹا جاتا ہے، تو کاٹی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. جیسے وہ ڈنڈے مارتا ہے اور ڈنڈے مارتے ہوئے کچھ ہوا میں فضا میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے، تو شروعات پہاڑوں کو چلانے کے ذریعے ہوگی. اس کے بعد وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر ہواؤں میں اڑتے پھریں گے. اتنے مضبوط پہاڑ قیامت کے برپا ہونے پر اس کی یہ حالت ہو جائے گی. اور زمین وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین پوری کھلی ہوئی ہو جائے گی ایک میدان کی طرح. اس پر کوئی پہاڑ نہیں بچے گا، اس پر کوئی درخت نہیں بچے گا. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور پھر فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر تم کو ہمارے سامنے جمع کیا جائے گا. قیامت اس طریقے سے برپا ہوگی، اور پھر اس دنیا کے وجود سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے تھے، ان تمام کو جمع کیا جائے گا. فَلَن نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیشی سے کوئی بھی غیر حاضر نہیں رہے گا. سارے انسان وہاں پر حاضر کیے جائیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور اس وقت میں جس طریقے سے بادشاہ کے سامنے لشکر کی صفیں تیار کی جاتی ہیں، اس طریقے سے سارے لوگ صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے. یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سارے لوگوں کی ایک صف ہوگی. اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی سے کوئی چھپ نہیں سکے گا. سب اللہ کے سامنے ہوں گے. وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اس وقت ہمیں کیا منظر ہمارے سامنے ظاہر کر دیں.
کہ اس طریقے سے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور سارے لوگ جب اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے تو لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، ایسے پیش کیے جائیں گے جیسے شروعات میں دنیا میں پیدا کیے جانے کے وقت میں تھے۔ یعنی بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، ختنہ بھی کی ہوئی نہیں تھی، پیروں میں جوتے نہیں تھے، مال و دولت اس کے پاس نہیں تھی۔ اس طریقے سے کما بدأناکم اول کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، اسی طریقے سے حشر کے میدان میں تم کو ہمارے سامنے پیش ہونا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ برہنہ ہوں گے، بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، غیر مختون ہوں گے۔ جس طریقے سے دنیا میں کوئی مال و دولت لے کر نہیں آتا، اسی طریقے سے وہاں پر بھی کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں ہر کوئی آتا ہے، آنے والا نادار آتا ہے، ایسے اللہ کے حضور میں جب پیش کیا جائے گا تو نادار پیش کیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سب کے سب لوگ ایک میدان میں اللہ کے حضور میں برہنہ یعنی بغیر کپڑے پہنے ہوئے پیش کیے جائیں گے تو کیا سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس وقت کا معاملہ بڑا سخت ہوگا، وہاں کے حالات بڑے سنگین ہوں گے، کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہ ہوگا، کسی کو کسی کی کچھ پڑی ہی نہ ہوگی۔ ایک اور پیاری بیوی ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ پھر تو ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا، یہ تو بڑی خرابی ہوگی کہ بغیر کپڑوں کے ایک دوسرے کو دیکھ لیں، یہ تو بڑی ذلتی کی بات ہو جائے گی، شرم کی بات ہو جائے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے اپنے شغل میں مشغول ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے حساب کی فکر میں مشغول ہوگا، کسی کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی۔ لوگوں کے اعمال نامے ان کے سامنے کھول کر رکھے جائیں گے، لوگ اس کو پڑھنے میں لگے ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے میرے اعمال نامے میں کیا لکھا ہوگا، کیا میرا اعمال نامہ مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، میرے اعمال نامے ترازو میں تولے جائیں گے تو میری نیکیوں کا پلڑا جھکے گا یا میرے گناہوں کا پلڑا جھکے گا۔ ام سلمہ اس وقت میں لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی، کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، لوگوں کو اللہ کے سامنے اس طریقے سے حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا تو اس وقت میں لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، ہر ایک کی نظر اوپر کو لگی ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں نظر اٹھا کر دکھایا کہ اس طریقے سے لوگوں کی نظریں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوگی، وہاں کے حالات اتنے سخت ہوں گے، سورج ایک نیزے کی دوری پر، زمین تانبے کی، سائے کے لیے کوئی جگہ نہیں، بدن پر کپڑا نہیں، گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے پسینہ نکل رہا ہوگا، سختی اتنی ہوگی کہ لوگ بس نظریں ٹکائے رہیں گے کہ اللہ رب العالمین اپنی شائن شان عرش کے اوپر اللہ رب العالمین اپنی شائن شان تشریف فرما ہو، بس حساب ہو جائے، نظریں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ ان حالت کے ساتھ
لوگوں کی پیشی ہوگی۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب ان حدیثوں میں یہ ذکر کیا گیا کہ جیسے پہلی بار پیدا کیے گئے تھے، بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اس طریقے سے اٹھائے جاؤ گے، تو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ مردے جب اپنی قبروں میں دفنائے جاتے ہیں تو نیک لوگ، نیک میتیں کفن کے اندر قبروں میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں۔ تو یہاں کپڑے پہننے کا ذکر ہے، تو اس پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیوں کہ اس حدیث شریف میں قبر میں اور برزخ کی زندگی میں کفن میں ایک دوسرے سے ملاقات کا ذکر ہے، اور قرآن الکریم کی اس آیت کریمہ میں حشر کے میدان میں اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ ہاں، یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے آگے کی آیت سے، اور حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، ان صحابہ کرام سے اور حدیثیں بھی بیان کی گئی ہیں جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے مردوں کو اچھے کپڑوں میں کفن دیا کرو، کیونکہ تم جس کپڑوں میں انہیں کفن دیتے ہو وہ انہی کپڑوں میں کل روز محشر میں اٹھائے جائیں گے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یا جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں شہادت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ وہ لوگ اپنے اپنے کفن کے کپڑوں میں لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ مجرمین، گنہگار، فساق، فجار، ظالمین، کفار، مشرکین، ان لوگوں کی حالت ایسی ہوگی جس کو یہاں پر ذکر کیا گیا، بیچارے پریشان ہوں گے، شغل میں مشغول ہوں گے، حساب کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، نادار ہوں گے۔ ان لوگوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، اور اللہ کے نیک بندے اور صلحاء، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ہے کہ بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا، یہاں کفار کا ذکر ہے کہ تمہارا تو یہ گمان تھا کہ نہیں، ہم تو دنیا میں زندگی جی لی، مر گئے، ختم ہو گیا، تمہارا تو یہ گمان تھا، یہ عقیدہ تھا کہ ہمیں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے، اس لیے تم نیک اعمال کرتے ہی نہیں تھے، ایمان قبول کرتے ہی نہیں تھے۔ تو ان لوگوں کا یہ حشر ہوگا، ان لوگوں پر ایسی سختی ہوگی، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے اوپر کسی قسم کی سختی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے یہ سارے انسان ایک میدان میں اللہ کے حضور میں جمع کیے جائیں گے۔ جب وہ جمع کیے جائیں گے، ووضع الکتاب، تو پھر ان کے اعمال نامے، ہر ایک کا عمل نامہ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کرے گا۔ اعمال نامے، ایک تو کرامن کاتبین جو دائیں بائیں کندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کے ہاتھ میں نیکیوں کے لکھنے کا رجسٹر ہے، ایک کے ہاتھ میں بدیوں کے لکھنے کا رجسٹر ہے، یہ بھی اعمال نامے ہیں۔ وہ اعمال نامے جن کے اوپر فرشتے گواہ بنائے جاتے ہیں انسانوں کے اعمال کے اوپر، ان کی طرف سے تیار کیے ہوئے اعمال نامے ہیں۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین اس طریقے سے حجت اور دلیل کے طور پر لکھوا کر محفوظ رکھواتا ہے۔ یہی چیز حشر کے میدان میں جب اللہ کے بندے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس کے بندوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جن کے اعمال نامے نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کو اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جمڑا ہاتھ میں، اور جو گنہگار لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جن کے اعمال نامے بدیوں
اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج فیصلے کا دن ہے، تم ہی خود اپنی سرگزشت کو پڑھ لو، تم ہی خود اپنے اعمال نامے کو پڑھ لو۔ تو وہ اس کو پڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ فترى المجرمین، نیک لوگ تو خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے اعمال نامے تو نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جب مجرمین جب دیکھیں گے، گنہگار جب دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہوگا اسے دیکھ کر ڈر جائیں گے اور کہنے لگیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے خرابی، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، کہ اس نے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا، اس میں تو ہر چیز محفوظ ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جسے ہم سرسری سمجھ لیتے ہیں، کلدوہ نہ کلدوہ، سرسری سمجھتے ہیں، اس سے بھی ڈرنا چاہیے اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے کنکروں سے بڑا پہاڑ بنتا ہے، بوندوں سے ایک دریا بنتا ہے، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے وہ گناہ بڑا بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی ہے، اگر اس کو توڑنا چاہو یا رسول اللہ آسانی سے ٹوٹ جائے گی۔ کہا سارے صحابہ اپنی لکڑی کو ایک گٹھڑی میں جمع کر دو۔ اب ساری لکڑیاں جمع کروا دی گئی۔ پھر پوچھا کہ اگر اس کو کوئی توڑنا چاہے، کہا یا رسول اللہ اب ساری لکڑیاں مل کر ایک پوری گٹھڑی بن گئی ہے، ایک پہاڑا بن گیا ہے، اسے توڑ نہیں سکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی ہی مثال تمہارے بدن سے نکلنے والے گناہوں کی ہے کہ جب تم شروعات میں کرتے ہو تو بہت معمولی لگتا ہے، بہت چھوٹا لگتا ہے، وہ ایک لکڑی کی طرح بہت کمزور لگتا ہے، لیکن ایک بار کیا، دو بار کیا، تین بار کیا، چار بار کیا، تو اسے کرتے جاتے ہو تو پھر وہ لکڑیوں کے پہاڑے کی طرح ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نہ چھوٹے گناہ کرو نہ بڑے گناہ کرو، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ چھوٹا گناہ بھی جب بار بار کیا جاتا ہے تو بڑا بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مثالوں کے ذریعے اسے سمجھایا، جیسے جھوٹ بول کر مذاق کے طور پر ہنس لینا، یہ چھوٹا گناہ ہے، اور اس پر آواز لگا لگا کر ہنسنا یہ بڑا گناہ ہے۔ جب آدمی اس کی عادت بنا لیتا ہے تو وہی جھوٹی باتوں کے اوپر اس کا ہنسنا اور مذاق اڑانا پھر اس کی جب عادت بن جاتا ہے تو یہی گناہ اس کے لیے پھر بڑا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی غیر محرم کو دیکھنا، اسے چھونا، بوس و کنار کرنا، یہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں۔ زنا بڑا گناہ ہے، لیکن جب شروعات کے چھوٹے گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو نہیں بچاتا، پھر یہی چیز اسے بڑے گناہ تک لے جاتی ہے۔ لہذا آدمی کو کسی بھی قسم کے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ اسے دیکھے گا اپنے اعمال نامے میں، حشر کے میدان میں جو اسے پڑھنے کے لیے دیا جائے گا تو وہ ڈر جائے گا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اللہ کے حضور میں جب پیشی ہوگی، انسان نے اپنی زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے ہیں یہ تمام اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ اب اس کی دو شکلیں ہوں گی، یا تو نیک عمل اچھے بدلے کی شکل میں ہوں گے اور برے اعمال سزا کی شکل میں ہوں گے۔ ایک شکل تو یہ ہوگی، یا ایک شکل اللہ تعالیٰ نے جو یہ اعمال نامے بنائے ہیں ایک کتاب کی شکل میں ہوگی، یا ایک شکل
وہ دنیا میں جیسے اچھے برے اعمال کرتا ہے، ان اچھے برے اعمال ہی کو کسی نہ کسی شکل میں بنا دیا جائے گا. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک عمل قبر میں خوبصورت شکل میں آئیں گے اور اس کا جی بہلائیں گے، اور برے اعمال گناہ کے کام قبر میں نہایت کبیر اور ڈراؤنی شکل میں آئیں گے. ویسے ہی قبر کی اندھیری کوٹڑی ڈراؤنی جگہ ہے، اور اس پر یہ گناہ کبیر اور ڈراؤنی شکل میں آ جائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی انسان کے گناہ اس طریقے سے اچھی اور بری شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے. بعض گناہ ایسے ہیں جو سزا کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے، جیسے کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہے، یہ مال سانپ کی شکل میں آ کر اسے ڈسنا شروع کرے گا اور کہتا جائے گا انا مالک انا مالک، میں وہی تیرا مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. تو یہ زکوٰۃ نہ دیا ہوا مال یہ گناہ ہے، تو یہ زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ سانپ کی شکل میں آ جائے گا. اسی طریقے سے جیسے یتیموں کا مال کھا جانا، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یأکلون اموال الیتامی یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں وہ اپنے لیے گویا آگ کا کھانا تیار کر رہے ہیں. تو یتیموں کا مال کھانا آگ کی شکل میں وہاں پر آ جائے گا اور اس کے پیٹ کو جلائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، نیکیاں اچھی شکل میں، ثواب کی شکل میں، اچھے بدلے کی شکل میں. جیسے سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ جنت کے محل کی شکل وہاں پر بن جائے گا. سورہ بقرہ کا پڑھنا پل صراط کے نور کی شکل بن جائے گا. جیسے جانور کو قربانی کے دن میں ذبح کرنا یہ پل صراط کے سواری کی شکل میں آ جائے گا. تو نیک اعمال اچھی شکل میں آ جائیں گے اور برے اعمال بری شکل میں آ جائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، لیکن اس نے جیسا جو کچھ کیا ہے وہ اس شکل کے مطابق اس کے سامنے آ جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس وقت میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور لکھا ہوا ہو. ایسا ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا. کوئی نیکی کی ہو اور لکھی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. آپ نے جو کیا ہے بس آپ کا ہی کیا ہوا وہاں پر موجود ہوگا. ایک تو اللہ کے حضور میں یہ پیشی کا مضمون ہے. ان آیات میں جو آج تلاوت کی گئی ایک دوسرا مضمون جس پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے مثالیں بیان دی ہیں کہ آدمی جب گھمنڈ کرتا ہے، فخر کرتا ہے یا دنیا کی عیش میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا کیا نشر ہوتا ہے. اب دوسرا مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شیطان کے قصے کے ذریعے اسی بات کا بیان کیا ہے کہ یہ ابلیس، یہ شیطان، یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، آسمان کی کوئی جگہ نہ چھوڑنے والا، اللہ کا مقبول، اس کے باوجود بھی جب اس نے فخر کیا، جب اس نے گھمنڈ کیا یا اس نے شیطانیت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ بھائی سب کے سب میرے بنائے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. اسجدوا لآدم، تو سب نے سجدہ کیا. فسجدوا، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ میں جب آگ سے بنا ہوں تو آگ کا اثر ہوتا ہے اوپر جانا، اور یہ جو تو نے بنایا ہے آدم یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی کا اثر ہے، تاثیر ہے نیچے آنا، تو اوپر والا نیچے والے کو کیوں سجدہ کریں. یہ اس نے گھمنڈ کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بتلانے کے لیے قرآن کریم میں ابلیس کا قصہ اور اس کے سجدہ کرنے کا قصہ کئی جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر موقع کے اوپر الگ الگ بات بتلانے کے لیے یہ قصہ بیان کیا ہے.
یہاں اسی بات کو بتلانے کے لیے، چونکہ اوپر سے گھمنڈ کا ذکر آ رہا تھا، دنیا کی عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ کو بھول جانے کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا تھا، اسی انجام کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا قصہ ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ابلیس کی پیروی نہ کرو اور ابلیس کی اولاد کی پیروی نہ کرو۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم ابلیس کی پیروی کرتے ہو جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کی اولاد کی؟ اب ابلیس کی اولاد کون ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں، یا تو حقیقی معنی میں اس کی ذریت ہے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ انڈوں کی شکل میں وہ ایک چیز ہوتی ہے، پھر ابلیس سے ذریت اسی سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نام بھی امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں، ابلیسوں کے نام، ان کی ذریت کے نام ذکر کیے ہیں۔ وہ عزازیل سب سے بڑا ہے جو ان کا باپ ہے، پھر اس کی ذریت ہے، تو اس کے نام بھی ذکر کیے ہیں، حقیقی معنی میں اولاد ہے۔ یا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابلیس کا کام کرتے ہیں، جو ابلیس کے معین اور مددگار ہوتے ہیں، جیسے سورہ ناس میں ہے من الجنۃ والناس، ان دونوں قسم سے پناہ مانگی گئی ہے، شیطان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور انسانوں میں جو شیطانی شکلیں ہوتی ہیں، یعنی شیطان کے مددگار ہوتے ہیں، وہی کام وہ کرتے ہیں جو ابلیس کرتا ہے، ایک دوسرے کو لڑوانا، جھگڑوانا، چڑھوانا، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو ابھارنا، گناہ کی طرف لے جانا، معصیت کی طرف لے جانا، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانا، یہ ساری ابلیس کی ذریت ہے، ابلیس کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر یہاں پر فرمایا کہ یہ جو تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے، یا انسانوں میں جو تمہارے ایسے دشمن ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں، کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ بہت برا بدل ہے، جو بے انصافی کی بات ہے اس طریقے سے ان کو دوست بنانا۔ حالانکہ میں بھی وہ جو گمراہ کرنے والا ہے، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، جو اس طریقے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، مجھے اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، لہذا تم بھی اسے اپنا مددگار اور اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حجیت قائم کرنے کا ذکر ہے۔ دنیا میں لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے عجیب عجیب قسم کے طریقے اپناتے ہیں، اور انہی میں سے ایک طریقہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر اس کی پوجا کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان کی پیشی کے دن اس حجیت کو قائم کرے گا کہ چلو ٹھیک ہے، آج جب تم میرے سامنے پیش کیے گئے ہو تو جنہیں تم لوگ میرا شریک بنا کر پوچھتے تھے، جن کے سامنے تم نتمستک ہوتے تھے، جن کے سامنے تم ہاتھ پھیلا دیتے تھے، اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ ہماری مدد کریں گے، اس عقیدے کے ساتھ کہ یہی ہمارے پربھو ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ انہی کی پوجا سے سب کچھ ملتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم دنیا میں انہیں طاقتور سمجھتے تھے، تو آج بھی تو وہ طاقتور ہوں گے، تو ایک کام کرو نا، آج جب میرے سامنے حساب کتاب کے لیے تمہیں جمع کیا گیا ہے، تو جنہیں تم طاقتور سمجھ کر دنیا میں پوچھتے تھے، آج ان کو بلا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَيَوْمَ يَقُولُ، فرمائے گا اللہ تعالیٰ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جنہیں تم میرا شریک مانتے تھے، فَدَعُوهُمْ، یہ لوگ بلائیں گے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو حجت قائم کرنی ہے نا، اس لیے ان لوگوں کو بلانے کی طاقت دی جائے گی۔ فَدَعُوهُمْ، یہ لوگ بلائیں گے بھی، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ تو جواب ہی نہیں دیں گے، دنیا میں جواب نہیں دیتے، آخرت میں کیا جواب دیں گے؟
ہے دنیا میں کوئی اللہ کے سوا جنہیں پوجا جاتا ہو، جن کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہو اور وہ اس سے کھا لیں، یا اپنے کھانے پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا سکیں؟ یا ہے ان میں طاقت کہ اپنے بدن پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا سکیں؟ یا ہے ان میں وہ طاقت کہ اپنے کو نقصان پہنچانے والے کو نقصان پہنچا سکے؟ ہے دنیا کے بتوں میں ایسی طاقت ہے؟ دنیا میں نہیں ہے تو پھر حشر کے میدان میں کہاں ایسی طاقت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ یہ حجیت قائم کرے گا، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے جنہیں یہ لوگ دنیا میں اللہ کے علاوہ پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، ان کے اور ان کے معبودوں کے بیچ میں پھر ایک آڑ کر دے گا۔ چلو ان کے اندر طاقت ہے تو وہ تمہاری مدد کے لیے آ جائیں، یا اگر تم ان کو لا سکتے ہو تو اس آڑ کو فراہم کر کے لے آؤ۔ موبقہ، یا تو وہ جہنم کی آگ ہے یا تو وہ خون اور پیپ کی ندی ہے۔ موبقہ، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آگ کی آڑ کر دے گا، خون اور پیپ کی ندی کی آڑ کر دے گا، کھولتا ہوا جہنم کا، اور ایک طرف ان کے معبود ہیں اور ایک طرف یہ ہیں۔ چلو آ جاؤ، جو کسی کی مدد کر سکتا ہو آ جائیں، کوئی کسی کی مدد کو نہیں آ سکے گا۔ اور جہنمیوں کو اس وقت میں آگ نظر آ جائے گی کہ یہ تو کیا ہو گیا، ہم نے تو دنیا میں کیا سوچ رکھا تھا، کیا عقیدہ بنا رکھا تھا، آج تو ہماری مدد کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور جس کا ہمیں ڈر تھا، نبیوں نے جس بات سے ہمیں ڈرایا تھا، وہ آگ تو ہمارے سامنے آ گئی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور کفار، مشرکین، مجرمین، ظالمین آگ کو دیکھیں گے، یقین کر لیں گے انہم مواقعها ولم یجدوا عنها مصرفا، کہ ہم تو اب اس میں گرنے ہی والے ہیں اور اس سے بچنے کا اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے ہم نے یہ مثالیں، یہ ایگزامپل ہم نے قرآن الکریم میں تمہیں بتلائے ہیں، یہ تمہیں قصوں کے ذریعے اسی لیے سمجھایا جاتا ہے کہ دنیا میں ہی سنبھل جاؤ، آخرت میں سنبھلنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان وہاں بھی جھگڑا کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے پیش کرے گا تو مشرکین میں سے، کفار میں سے ایک کو بلائے گا اور اس کو بلا کر کہے گا کہ یہ سب کچھ اب تیرے سامنے ہیں، جہنم کی آگ ہے، مومنوں کے لیے یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اچھے کام کرنے والوں کا یہ اعمال نامہ جو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، برے کام کرنے والوں کا یہ اعمال نامہ جو ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس عمل کی یہ سزا ہے، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ تمہاری اپنی دنیا کی زندگی میں اس کے لیے تم نے کیا کیا جو میں نے تم کو دی تھی؟ تو وہ وہاں کہے گا اللہ میں نے تو بس یہ سب کچھ نیک کام کیے تھے، تیری اطاعت کے کام کیے تھے، تیرے رسولوں کی بات مانی تھی۔ کہا اچھا؟ اللہ فرمائیں کہ اچھا تو نے یہ سب کیا تھا؟ وہ کافر کہے گا، وہ مشرک کہے گا ہاں اللہ میں نے سب کچھ کیا تھا، میرے اعمال نامے کو دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دے گا، لیکن جب اعمال نامہ اس کے سامنے کر دے گا تو وہ تو ہکا بکا رہ جائے گا کہ اس نے تو میری کنڈلی کھول دی، یہاں تو کچھ بچا ہی نہیں۔ تو کہے گا اللہ میں اسے نہیں مانتا کہ میں نے تھوڑی لکھوایا ہے۔ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اللہ فرشتوں کو بلائے گا، بھائی اس آدمی کو کہاں اللہ جانتے ہیں، اس نے یہ کام کیے ہیں، کہاں کیے ہیں، اللہ میں انہیں بھی نہیں مانتا۔ وہ اس وقت تک انکار کر دے گا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ کیا تم نے قرآن میں نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ تو کہا ہاں میں نے کہا تھا اور میں نہیں کرتا، میں انصاف سے کام کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تو ایسے گواہ میرے سامنے لاتا ہے جو گواہ مجھے دکھائی ہی نہیں دیتے تھے، تو پھر یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، وہ کہے گا اللہ سے اللہ تو ایسے گواہ میرے سامنے لا جنہوں نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے،
تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو بند کروا دے گا، اس کا منہ بند کروا دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے حصوں کو بولنے کی طاقت دے گا، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اب اس کا بدن بولے گا، اب اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اللہ کے حضور میں جب پیشی ہوگی تو انسان وہاں پر بھی ایسی دلیل بازی کرے گا، ایسی حجت بازی کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ اس نے بدن کے جس عضو سے جو گناہ کیا ہے، آنکھیں بولے گی، کان بولیں گے، دل بولے گا، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، انسان کی رانیں بولے گی، اللہ میرے ذریعے ایسے ایسے گناہ کروائے ہیں، یہ کام کروایا ہے، یہ چیزیں پکڑوائی ہیں، یہ چیزیں سنوائی ہیں، یہ چیزیں دکھوائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حجت قائم کرے گا جن کا ذکر وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا تک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک اور مضمون کو ذکر فرمایا جو ایک بڑا خاص مضمون ہے، جس کے اوپر دنیا کے لوگ بڑے گھمنڈ کرتے ہیں۔ دنیا میں جب کسی آدمی کو اپنی طاقت کا، اپنی حکومت کا، اپنی بادشاہت کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اتنا بے فکر ہو جاتا ہے کہ ظلم ستم کو عام کر دیتا ہے، لوگوں کو اپنے ہاتھوں کے نیچے رونڈنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی طاقت اور بادشاہت اور حکومت کے نشے میں اپنی ہی منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے نہ ماننے والوں کو وہ سزائیں دیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، ملک سے باہر نکالنے کی، ملک کو چھڑوا دینے کی، ان کے گھروں کو اجاڑ دینے کی، ان کو قید خانوں میں بند کر دینے کی، ان کو مار دینے کی، ان کو سزائے موت دینے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ اور جب کوئی سمجھانے والا اسے سمجھاتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ اگر میں باطل پر ہوں، اگر میں ظلم کر رہا ہوں، اگر میں ایمان نہیں لاتا تو تم جو باتیں بیان کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے پکڑ کرے گا، اللہ رب العالمین اس طریقے سے عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہلاک کرے گا، برباد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تمہارے نشے کو اتار دے گا، تو وہ یوں کہتا ہے، وہ اپنی حکومت اور طاقت کے نشے میں، کہ وہ جو چیزیں تم بیان کرتے ہو اپنے قرآن کے ذریعے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ذریعے، وہ عذاب تو مجھے آتا ہوا دکھتا ہی نہیں، وہ سزا تو مجھے دکھتی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں طاقتور ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ اتنا نشے میں چور ہو جاتا ہے، اتنا نشے میں چور ہو جاتا ہے کہ وہ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ وہ ایسی ایسی باتیں بناتا ہے، ایسے ایسے سوالات کرتا ہے، ایسے ایسے پروپیگنڈے پھیلاتا ہے دین کا مذاق اڑانے کے لیے، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے، قرآن الکریم کی آیات کا مذاق اڑانے کے لیے وہ جھوٹی جھوٹی باتیں بناتا ہے، اتنا وہ نشے میں چور ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے کہ اے نبی جی، آپ ان سرداروں کو، ان گدی پر بیٹھے ہوئے حاکموں اور بادشاہوں کو سمجھا دو، اور قرآن الکریم نے قیامت تک کے لیے یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔
وہ کسی کے گناہ پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں بھیجتا، وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، وہ تمہیں سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایک رحم کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا بندہ سنبھل جائے اور سیدھے راستے پر آ جائے، توبہ کر لیں اور میرے عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ نہیں سمجھتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی جی ان سے یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اتنا ہی کام دیا ہے، قرآن سنانے والوں کو اتنا ہی کام دیا ہے، مبشرین و منذرین، اللہ کی اطاعت پر بشارتیں سنائیں اور اللہ کی نافرمانی پر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ عذاب لانا یہ قرآن سنانے والے کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں سمجھاؤ کہ ایسی مانگیں نہ کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن سن کر اس کی ہدایات پر ایمان لے آتے، لیکن یہ لوگ آپ سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب کیوں نہیں آتا، اور ایمان نہیں لاتے۔ تو جو لوگ اس طریقے سے طاقت کے نشے میں چور ہیں، مگن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو اب سنو، جب میرا عذاب آ جائے گا، جب میرا عذاب آ جائے گا، لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، جب اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کی بدولت تمہیں پکڑے گا، اللہ رب العالمین تمہارے ظلم کی بدولت تمہیں پکڑے گا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، ہم نے اس کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس وقت ہمیں فوراً آ جائے گا اور اس طریقے سے آ جائے گا کہ تمہیں بچنے کا ایک موقع نہیں ملے گا۔ آج تو تم انتظار کر رہے ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں سمجھاؤ، بَلْ لَهُم مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے، اپنی پکڑ کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے۔ آج تمہیں موقع دیا گیا ہے، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، باقی جب وہ آئے گا وقت متعینہ پر اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ آئے گی تو لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، پھر اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ انہیں سمجھاؤ، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، کہ دنیا میں ایسی کئی قوموں کے قصے ہیں جنہیں تم بھی جانتے ہو، قوم عاد کا قصہ جانتے ہو، قوم سمود کا قصہ جانتے ہو، سبا کا قصہ جانتے ہو، ساری قوموں کے قصے جانتے ہو، فرعون کا قصہ تمہیں معلوم ہے، قارون کا قصہ تمہیں معلوم ہے، سارے نافرمانوں اور ظالموں کے قصے تمہیں معلوم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظلم کرنے والوں کا قصہ تمہیں معلوم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظلم کرنے والوں کا قصہ تمہیں معلوم ہے، جن لوگوں سے تم مذاق بنانے کے لیے یہ سوال سیکھ کر آتے ہو مدینہ کے یہود سے، ان کی کتابوں میں سارے قصے موجود ہیں کہ ہم نے جب ان قوموں کو ہلاک کیا ہے، قوم نوح کو ہلاک کیا، قوم لوط کو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، ہم نے ان جو بستیوں کو ہلاک کیا ہے، اور ان میں سے کئی بستیاں ایسی ہیں جہاں پر سے تمہارا آنا جانا بھی رہتا ہے۔ مکہ کے مشرکین سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، جہاں سے تمہارا آنا جانا بھی رہتا ہے، اور کئی بستیاں ایسی ہیں جو آج بھی عبرت کا نشانہ بنی ہوئی ہے، آج بھی عبرت کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ فرعون کی لاش ہیں، اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، یہ کئی بستیاں ایسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے حالات کو دیکھو، وہ بھی بڑے گھمنڈی تھے، انہیں بھی طاقت کا نشہ تھا، انہیں بھی حکومت کا نشہ تھا، انہیں بھی مال و دولت کا نشہ تھا، عقل مندی کا نشہ تھا، وزارت کا نشہ تھا، لیکن ایک وقت متعینہ تک ہم نے ان کو ڈھیل دی، لیکن جب ان کا وقت آ گیا اور پھر جب ہم نے ان کو عذاب دیا ہے وہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکے،
بڑا صاف پیغام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان آیات میں، بڑا صاف پیغام ہے آج کے ظالمین کے لیے۔ ان کی زبانیں بھی ایسی ہو گئی ہیں جیسے مکہ کے مشرکین کی تھی، ان کے دعوے بھی ایسے ہو گئے ہیں جیسے پہلے زمانے کی قوموں کے تھے۔ آج کی حکومتوں کے دعوے ایسے ہو گئے ہیں اور وہ اسی نشے میں مگن ہیں۔ ان کے لیے صاف پیغام ہے ان آیات میں، اور مومنوں کے لیے صاف بشارت ہے ان آیات میں۔ گھبراؤ مت، تم ایمان پر جمے رہو، اور ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں نشہ ہے نا، ہم نے ایک وقت متعین کیا ہے، حکومتیں تم سے پہلے بھی آئی ہیں اور گئی ہیں، بلکہ تم سے مضبوط حکومتیں آئی اور گئی ہیں، تم سے مضبوط بادشاہتیں آئی ہیں اور گئی ہیں۔ ایک وقت متعین ہے، جب وہ آئے گا تو تمہارا حشر ایسا ہوگا کہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکو گے، اور انشاءاللہ آج کی حکومتوں کا بھی یہ حشر ہو کر رہے گا، انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ کبھی قرآن کی آیات کو جلا دینا، کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگا دینا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں بے عزت بے باکانہ گستاخی کر دینا، کبھی پیارے آقا علیہ السلام کے ازواج کے حق میں گستاخانہ الفاظ بک دینا، کبھی حدیثوں کو جھوٹا ثابت کر دینا، کبھی دین اسلام کے اوپر فکر کس دینا، یہ آج کے ظالموں کا شیوا بن گیا ہے، پیشہ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر کی ان آیات میں اسی مضمون کو ذکر فرمایا ہے کہ انہیں سمجھاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک موقع ہے، ایک ڈھیل ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے، پہلی قومیں بھی اس متعین وقت کے اوپر ہلاک ہوئی ہیں، تمہارے لیے بھی ایک وقت متعین ہے، اور جب وہ وقت آئے گا پھر تمہارے لیے بچنے کا کوئی موقع نہیں بچے گا۔ یہ مضامین تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آئندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اس سے بیان کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، رات کے اندھیریوں میں، دین کے اجالوں میں جان کر انجان کر، علانیہ طور پر چھپ کر، علن اعلان بڑے بڑے گناہوں سے ہم نے تیرا مقابلہ کیا ہے۔ اے اللہ، ہماری ظلم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم بڑے پاپی ہیں، مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں۔
یا اللہ ہم سب کے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ ہم زندوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما، یا اللہ دوست احباب کی مغفرت فرما، یا اللہ اساتذہ کی مغفرت فرما، یا اللہ تلامیذین کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم فقیروں کا کام بن جائے گا، یا اللہ تو ہم فقیروں کا کام بن جائے گا، یا اللہ بڑے پاپی ہے، یا اللہ یہ مبارک اوقات تو نے ہمیں اسی لیے دیا ہے، یا اللہ انہی اوقاتوں کے اندر یا اللہ بڑا مبارک وقت ہے، یا اللہ تفسیر کی مبارک مجلس ہے، یا اللہ حالت ایسے ہمیں سے ہر ایک روزے دار ہے، یا اللہ مغفرت کا اشرا چل رہا ہے، یا اللہ ہم تو سے مغفرت ہی کی ربیک مانگتے ہیں، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، احسان کا، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ امت میں جو بیمار ہے ان تمام کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کی اور پورے امت مسلمہ کی، ہمارے اہل و عیال کی تمام چھوٹی بڑی تمام بیماریوں سے حفاظت فرما، یا اللہ مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما، اچانک آنے والی آفاتوں سے حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کے آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کے مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کے اندر چین اور سکون کا گہوارہ بنا، یا اللہ امن و امان قائم فرما، یا اللہ خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کے اندر یا اللہ امن و امان کا ماحول بنا دے، یا اللہ جو لوگ دشمنان اسلام ہیں یا اللہ تو اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہی جانتا ہے کن کن اوقات میں یہ مسلمانوں کے خلاف سازی سے رچ رہے ہیں، یا اللہ کن کن اوقاتوں کے اندر کن کن جگہوں پر یا اللہ کیسی کیسی تدبیر اور پلاننگ بنا رہے ہیں تو ہی جانتا ہے، یا اللہ ان کی پلاننگوں کو، یا اللہ ان کی تدابیروں کو یا اللہ انہی کی طرف پھیر دے، یا اللہ تو خیر الماکرین ہے، یا اللہ تجھ سے زیادہ مکر کرنے والا دنیا کے اندر کون ہے، یا اللہ ان کے مکر کو انہی کی طرف پھیر دے، یا اللہ دنیا کے اندر آج مسلمان لاچار ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، یا اللہ تو ہی مددگار ہے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ دشمن فریق کھڑے ہو گئے ہیں، یا اللہ تو ان کے خلاف اپنی سازش سے یا اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا